سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا رحمان توسری دامت برکاتہم عالیہ کا، جنہوں نے یہاں مدعو کیا اور آپ کے سامنے گفتگو کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سامنے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی تلاوت فرمائی ہے. قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جو صاف ستھرا. تو یہ فلاح کیا چیز ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا، نماز پڑھی. تو یہ صاف ستھرا ہونا کیا ہے؟ یہ فلاح کیا ہے؟ فلاح کا مفہوم آپ کے سامنے آپ کو پتہ چلے گا. اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، پھر اس تزکیے کا اور صاف ستھرا ہونے کی اہمیت آپ کے سامنے آئے گی. فلاح عام معنیوں میں کامیابی کو کہا جاتا ہے. کامیابی کیا ہے؟ اپنے مقصد کو پا لینا. اور اس دنیا میں مقاصد کا اختلاف ہے. ایک تاجر بزنس مین کا مقصد ہے کہ میرا بزنس، میری تجارت بڑھ جائے، میں نے یہ مقصد پا لیا اور کامیاب ہو گیا. ایک جاگیردار زمیندار کہتا ہے کہ میں زمینیں بنا لوں، مربع بنا لوں، میرا یہ مقصد ہے، اس میں وہ کامیاب ہو گیا. ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، یہ میرا مقصد تھا، میں کامیاب ہو گیا. ایک سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اگر ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو یہ میں نے مقصد پا لیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں. مقاصد میں اختلاف ہی اختلاف ہے. آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کے سب کے اپنے اپنے مقاصد ہوں گے، ہر کسی کے مقصد میں اختلاف ہوگا. لیکن کچھ مقاصد انسانیت کے متفقہ ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اس میں یہ بحث نہیں، عالم اور جہل کی بحث نہیں، مسلمان اور کافر کی بحث نہیں، مرد عورت کی بحث نہیں، عقل سلیم رکھتا ہو، پاگل نہ ہو. تو انسانیت کے متفقہ 4 مقاصد ہیں. پہلا متفقہ مقصد
ہر انسان، ہر بندہ جوان رہنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پہ جوانی رہے ہمیشہ، میں بوڑھا نہ ہوں، اور اس جوانی کو بحال کرنے کے لیے وہ ڈاکٹرز کے پاس جائے گا، حکیموں کے پاس جائے گا، کشتی اور معجون کھائے گا، بیوٹی پارلرز جائے گا، لیکن ہمیشہ جوانی نہیں رہنی، بڑھاپا آنا ہے۔ اس پہ سب متفق ہیں کہ سب انسان جوان رہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا متفقہ مقصد، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، بیمار نہیں ہونا چاہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، روز محشر میں اللہ تعالیٰ یہ حق جتائیں گے بندے سے، انسان سے، کیا میں نے تمہیں بدنی صحت عطا نہیں فرمائی تھی؟ کہ اس لیے تندرستی ہزار نعمت ہے، ہر انسان، ہر بندہ اس پہ متفق ہے۔ تیسرا متفقہ مقصد جس پہ تمام انسانیت متفق ہے، متحد ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، اور موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ چوتھا مقصد، ہر انسان چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر خواہش اور میری ہر تمنا پوری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ خواہشات پوری کر دیتے ہیں، اور ہر انسان کی تمام خواہشات اور تمام تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر یہ مقاصد پورے ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تڑپ دل میں پیدا کیوں کی؟ صرف انسان کو تڑپانا مقصود تھا؟ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیوں فرمایا؟ بالکل نہیں، انسان کو تڑپانا مقصود نہیں تھا۔ یہ مقاصد جو متفقہ چار ہیں، حقیقی مقاصد ہیں، یہ پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، صحابہ کے راستے پہ چلیں گے، اللہ والوں کے راستے پہ چلیں گے، تو یہ مقاصد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے چار متفقہ مقاصد آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ چاروں باتیں مذکور ہیں، اور یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب انسان مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا، ایک اناؤنسمنٹ کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت کے خوش نصیب انسانوں، آپ یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، آپ کو یہ کامیابی مل گئی ہے، آپ کو یہ نعمت مل گئی ہے۔ پھر دوسرا اعلان کرے گا، اے جنت کے خوش نصیب انسانوں، آپ کو یہ کامیابی مل گئی ہے کہ آپ یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے۔ پھر تیسرا اعلان کرے گا کہ اے جنت کے خوش نصیب انسانوں، آپ کو یہ بھی کامیابی مل گئی ہے، یہاں آپ کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور چوتھا اعلان کرے گا، کہے گا جنت کے خوش نصیب انسانوں، آپ کو یہاں جو بھی آپ خواہش کریں گے، جو بھی تمنا کریں گے، وہ آپ کی پوری ہوگی۔ مقصد ہے آخرت، حقیقی کامیابی ہے، اور اس حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آپ آئے ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اس پہلا قدم امتحان کا قدم ہے۔
آپ نے یہاں پرچے کی تیاری کرنی ہے، کسی کا پرچہ آسان، کسی کا مشکل، اور پرچہ کہاں سے آنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آنا ہے، کتاب اللہ سے آنا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق پرچہ آنا ہے۔ آپ کو پرچہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے دین اسلام کے مطابق چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اللہ والوں کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو موت آئے گی، تو پھر آپ کو یہ مقاصد، اگر وہ نتیجہ اناؤنس ہوگا، جب وہ اس نتیجے میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو اس کو یہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ مقاصد آپ نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کرنے ہیں۔ آج ہم اللہ والوں سے بہت دور ہیں، ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کلبز اور گھروں میں ایک مشین ہے ورزش کی، اس کو ٹریڈ مل کہتے ہیں، انسان اس پہ ورزش کرتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ دوڑتا رہے نا، تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں سے اپنا سفر شروع کیا ہے۔ وہ ہانپ رہا ہوگا، اس کی پسلیوں میں درد ہوگا۔ ہمارا حال بھی ہے، ہم ہانپ کے اور پسلیوں میں درد ہو چکا ہے، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے دکان کے لیے ٹائم ہے، تجارت کے لیے ٹائم ہے، اپنی نوکری کے لیے ٹائم ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ والوں کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کریں گے، تو یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ ظاہری عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی، عمل کتنا بھی اچھا ہو قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے سب سے پہلے حساب و کتاب کریں گے۔ سب سے پہلے ایک شہید سے، نمبر 2 ایک مالدار امیر بندے سے، نمبر 3 ایک عالم دین، قاری، پیر طریقت، شیخ طریقت، اس سے کریں گے۔ پہلا سوال شہید سے کریں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی خاطر جان قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے میرے لیے جان نہیں قربان کی، تمہیں لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، اس لیے تم نے جان قربان کی ہے۔ پھر مالدار سے کہیں گے تمہیں میں نے مال دیا تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مسجدیں بنائی، مدارس میں خرچ کیا۔ تو انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کہا لوگ کہیں گے جی بڑا بندہ ہے، بڑا مالدار ہے، تیرا نام ہو، میرے لیے تم نے نہیں کیا۔ اور تیسرا عالم دین قاری سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن مجید پڑھایا ہے، میں نے حدیث شریف پڑھائی ہے، میں نے لوگوں کو دین کی طرف لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ کہا کہ مجھے بڑا قاری کہیں، مجھے بڑا مولوی کہیں، مجھے بڑا شیخ طریقت کہیں۔ تو اس لیے ظاہری عمل کا اعتبار نہیں ہے جب تک آپ کا اندر صاف نہیں ہوگا، آپ کا دل اللہ اللہ کے ذکر سے منور نہیں ہوگا۔ بہت بڑے شیخ امام تصوف شیخ الحدیث مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فلانے پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ فرماتے تھے حضرت اللہ کا رنگ، اللہ کو رنگ ساز سمجھو۔ انہوں نے اللہ نے دین کا مجموعہ بنا دیا، رنگ بنا دیا، اور علماء کو رنگ فروش سمجھو کہ یہ دین کی دکانیں ہیں،
اور صوفیہ کرام کو، اللہ والوں کو رنگ ریز سمجھو، جو کپڑے پہ رنگ چڑھاتا ہے اور کپڑے میں رنگ صلاحیت کر جاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے حضرت کہ ایک عالم دین سے آپ تہجد کی فضیلت پر بہت سی روایات اکٹھی کر کے اس کی فضیلت پہ تقریر کرا سکتے ہیں، لیکن جب تہجد کا ٹائم آئے گا وہ سویا ہوا ملے گا، سویا ہوگا، وہ تہجد نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک صوفی، ایک اللہ والے کے پاس وہ قول بھی ہوگا، حال بھی ہوگا، وہ صرف باتیں نہیں کرے گا، باتوں کے ساتھ عمل بھی کرے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بہت ضروری ہے جانا۔ آپ کا جہاں بھی دل مطمئن ہو، اپنا ایک شیخ پکڑیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں اس سے اللہ اللہ سیکھیں، ذکر اللہ سیکھیں، تو اس سے کام بنے گا۔ اپنے باطن کو صاف کریں گے، اپنے باطن کے گند کو صاف کریں گے اور اللہ کے ذکر سے منور کریں گے دل کو، تو پھر کام بنے گا۔ بے شک آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بانی، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے مولوی، کوئی شک ہے ان میں؟ سب ہم دیوبندی ان کی ہی کرتے ہیں، ان کا ہی نام لیتے ہیں، لیکن وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس کیوں گئے؟ وہاں کیوں بیٹھے؟ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے۔ جب تک آپ اللہ اللہ نہیں سیکھ لیں گے تو اپنا جناب سے برتن صاف نہیں کریں گے۔ اب ایک گند ناپاک برتن میں دودھ ڈال دیں گے، دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ اللہ کرنا ضروری ہے۔ آج لوگ پراپاگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہاں بدعات ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں۔ جہاں بدعات ہوتی ہیں ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن یہ جو خانقاہوں کا کام ہے، صحیح اللہ والوں کے پاس جائیں، وہ اللہ اللہ سکھائیں گے آپ کو۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی صوفی نہ کام کا نہ کاج کا، اس طرح کا پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو تصوف ہے، یہ جو سیکھنا ہے، یہ آپ کے قول کو حال میں بدل دے گا۔ تو یہی گزارش ہے میری کہ آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں اور اس تصوف کی طرف آئیں، اور یہ چاروں سلاسل برحق ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ، جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ میں شیخ حضرات موجود ہیں، وہاں سے تعلق قائم رکھیں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے لیے وقت نکالیں کہ اپنے کو صاف کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے چلتے پھرتے تسبیح ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ بیٹھ کے باوضو مسجد میں قبلہ رخ صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کا فائدہ ہے، اور وہ آپ کسی سے سیکھیں گے نہیں۔ یہ جو چاروں سلاسے ہیں یہ بہت بڑے حضرات تھے، بہت بڑے پیر طریقت تھے جنہوں نے یہ سلاسل بنائے ہیں، اربع سلاسل صوفیہ کرام کے جو سلسلے ہیں، تو ان سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہماری بہت دوری ہے، ہم خانقاہ سے اور ان سے دور ہیں، اللہ والوں سے دور ہیں۔ میری یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرے کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ضروری ہے۔ آپ بہترین ایک استری لے لیں، جاپانی استری ہوگی، جب تک وہ آپ کے کپڑے کی سلوٹیں دور نہیں کرے گی، جب تک آپ اس کا پلگ میں سوئچ نہیں ڈالیں گے، کرنٹ نہیں آئے گا، وہ گرم نہیں ہوگی، پھر وہ سلوٹیں دور کرے گی۔ جب تک آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو منور نہیں کریں گے، دل کے گند کو صاف نہیں کریں گے، تو کچھ نہیں بننا، اور ظاہری عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا ہے ختم خواجگان، سلسلہ نقشبندیہ کا، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا، کیونکہ نقشبندی حضرات ذکر جہر نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ خفی ذکر کرتے ہیں، تو وہ مراقبہ بھی ہو جائے گا، ساتھ ذکر بھی ہو جائے گا۔ اب ختم خواجگان پڑھتے ہیں، جو میں پڑھوں آپ میرے پیچھے وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ ختم ہمارے سلسلے کے
حضرت عبدالخالق غجدمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات سے منسوب ہے۔ ہمارے خانقاہ سراجیہ کے بانی شیخ المشائخ حضرت ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جو بندہ اس ختم کو جس مقصد اور جس نیت کے ساتھ پڑھے گا، جائز نیت کے ساتھ، وہ اس کی ضرور قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں، اور جو میں پڑھوں آپ نے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين
وصلى الله على خير خلقه محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد اب تمام حضرات 25 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، اور اس بعد سورت الحمدللہ شریف 1 دفعہ پڑھیں، اور سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ اور تمام چشتیہ قادریہ سروردیہ تمام مشائخ و صالح ثواب کریں۔ اس کے بعد اپنی زبان تالو کے ساتھ لگا کے اور سر جھکا لیں، اور یہ تصور کریں کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فیض آ رہا ہے، اور میرے مشائخ پہ فیض آ رہا ہے، اور پھر مجھ پہ آ رہا ہے۔ یہ 5 منٹ کا ہم مراقبہ کر لیتے ہیں۔ اپنی زبان تالو کے ساتھ چسپاں کر لیں اور
سر جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کر لیں میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور نبی کریم اللہ تعالیٰ کا فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ رہا ہے، وہاں سے ہمارے مشائخ پہ آ رہا ہے اور مجھ ناچیز پہ آ رہا ہے۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، ہم نے یہ ختم خواجگان پڑھا ہے اور ساتھ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ کا ختم پڑھا ہے، ان کی برکات سے ہمیں نواز دے، ان کا صالح ثواب ہم تمام مشائخ کو، وہ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے ہوں، چشتیہ قادریہ کے ہوں، سہروردیہ کے ہوں، سب کو صالح ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں سے غیر اللہ نکل جائے
اور ہمارے دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائیں۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کی مشکلات بھی ہوں گی، ان کی خواہشات بھی ہوں گی، تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی تمام جائز خواہشات پوری فرما، ان کی مشکلات ختم فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم نے بہت جان بوجھ کے بھی گناہ کیے ہیں، انجانے میں بھی گناہ کیے ہیں، تیرے آگے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھ، اپنا کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ہمیں بخشانے کا ذریعہ بنے، بخشش کا ذریعہ بنے۔ تمہاری رحمت سے امید ہے، تمہارے فضل سے امید ہے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے جو دوست، عزیز، رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے اکابر جو فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلا، فتنوں کا دور ہے، یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری دینی جماعتوں اور علماء کی حفاظت فرما، اور جہاں بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔